لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ گفتگو میں ہمیشہ ایسے الفاظ استعمال کریں کہ اگر کبھی وہی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ مصیبت اگر انسان کو دولت مند نہیں تو عقل مند ضرور بنا دیتی ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بیوقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ وقت تو وقت پر بدلتا ہے، لیکن انسان کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں تو زندگی میں سکون رہتا ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ اختلاف رائے کے باوجود اگر آپ کے دل میں مخالف کا احترام موجود ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ اس دور کے بہترین انسان ہیں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ محبت میں روزانہ بات کرنا ضروری نہیں، خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحہ وفادار رہنا ضروری ہے۔ بعض اوقات آپ کسی کا برا سلوک صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا ہے۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دعائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوں گی۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا مرد برا لگنے لگتا ہے۔ خاموشی کو بولنے پر اس لیے فوقیت حاصل ہے کہ بولنا جسم کا عمل ہے اور خاموشی روح کا عمل۔ دعا کرنا کہ شوہر آنکھوں والا ہو، جو دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا اور رونا، کیونکہ بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ مشکل وقت سبھی پر آتا ہے، کوئی بکھر جاتا ہے، کوئی نکھر جاتا ہے۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ عاجزی یہ ہے
کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی 10 یاد آ جائیں۔ کسی کی خوبی کو پہچانو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ وہ شخص اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ 3 رشتے 3 وقتوں میں پہچانے جاتے ہیں: اولاد بڑھاپے میں، بیوی غربت میں، اور دوست مصیبت میں۔ دوسروں کا برا چاہنے والا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے۔ اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں۔ حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ تمہاری کامیابی تمہاری خود اعتمادی میں پوشیدہ ہے۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ برے دوست سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائے۔ سانپ 100 سال کے بعد انسان بن جاتا ہے، اور انسان کو جب موقع ملتا ہے سانپ بن جاتا ہے۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ ذلت کی ایک گھڑی کو زمانے بھر کی عزتیں بھی نہیں لٹا سکتی۔ کبھی کبھی مکمل ہونے کی خواہش میں ہم پہلے سے زیادہ ادھورے ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ جب لوگ تمہیں توڑ دیں تو اپنے ٹکڑے لے کر رب کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں جوڑ دے گا۔ اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب پر درود شریف بھیجتی ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا پھر غم کا۔ معاف کرنا دلوں کو جیتنے کا سب سے بڑا ہنر ہے۔ نرمی دشمن کو بھی دوست بنا دیتی ہے۔ دل کو دنیا سے پاک کرو،
تمہیں اللہ مل جائے گا۔ جو تم خود سے چاہتے ہو دوسروں کو بھی وہی دو۔